60-70 سال کے بوڑھے شخص تھے، بابا تھے، کافی عمر دراز تھے، لیکن بادشاہ کے دربار میں نوکری کیا کرتے تھے۔ نوکری کیا تھی بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ کا ایک باغ تھا، باغ جاتے وہاں سے سوکھی سوکھی لکڑیاں توڑتے اور ان کا گٹھر بناتے، اور گٹھر بنانے کے بعد اپنے سر پہ رکھتے، اور سر پہ رکھنے کے بعد جو ہے بادشاہ کے دربار میں آتے اور وہ لکڑیاں ڈال کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ بادشاہ ان کو کچھ دینار، کچھ پیسے دیتا، اور وہ پیسے لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے، اور اسی پیسے سے اپنے گھر کی بہت ساری ضروریات، بہت سارے اخراجات مکمل کرتے تھے۔ یہی ڈیوٹی کرتے کرتے ان کو کافی وقفہ، کافی وقت، کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن جب وہ گھر سے چلے نا تو اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اے میری شریک حیات، آج میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے بھوک کی طلب ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ اگر مجھ کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو لکڑیاں کاٹنے میں، ان کو جمع کرنے میں، گٹھر بنانے میں مجھے کچھ آسانی ہو جائے۔ بیوی نے کہا یہ کیسی بات کرتے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ کے کہنے پر میں آپ کو کھانا کیوں نہیں دوں گی؟ کہا سرکار بیٹھ جائیے۔ بوڑھے بابا تھے، بیٹھ گئے چارپائی پر، کھانا کھایا، اور روٹی کھانے کے بعد پھر جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اور بادشاہ کا جو وہ باغ تھا وہاں پر پہنچ گئے۔ سوکھی لکڑیاں، ٹہنیاں انہوں نے توڑی اور جمع کرنے کے بعد ایک گٹھر بنا دیا، اور گٹھر بنانے کے بعد اپنے سر پر اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جو ہے بادشاہ کے دربار کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ ابھی آدھا سفر آپ نے کیا تھا، ابھی آدھا سفر آپ کا باقی تھا کہ اچانک سے بابا جی کو یہ محسوس ہوا کہ بابا جی کے نا دانت میں، کسی دانت میں نا کوئی روٹی کا ٹکڑا اٹکا ہوا ہے۔ بابا کو اچھی فیلنگ نہیں آئی۔ بابا جی نے اپنی لکڑی کا گٹھر زمین پر رکھا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میں کچھ روٹی کا ٹکڑا ہمارے دانت میں پھنس جاتا ہے کہ جس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اچھا فیل نہیں ہوتا ہمیں، جب تک اس کو نکال نہ دیں ہمیں سکون قرار نہیں ملتا۔ اسی طرح سے بابا کے پھنس گیا تھا، تو بابا نے لکڑیوں کا گٹھر زمین پر اتارا، اور اتارنے کے بعد انہی لکڑیوں میں سے ایک چھوٹا سا تنکا توڑا۔ ہاں بالکل چھوٹا سا تنکا توڑا۔ اب آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اس تنکے کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ یہ تنکا اس واقعے کی جڑ ہے، اس واقعے کی حقیقت ہے۔ ایک سوئی کے برابر انہوں نے تنکا توڑا اور اپنے دانت کو صاف کرنا شروع کیا۔ ہاں کچھ ہی لمحے میں وہ روٹی کا ٹکڑا باہر نکل کے آ گیا۔ بابا جی نے وہ تنکا پھینک دیا۔ ہاں پھینک دیا۔ توڑا کہاں سے تھا وہ تنکا؟ اس گٹھر میں سے، وہ جو بادشاہ کے باغ سے لکڑیاں لے کر آ رہے تھے اس میں سے توڑا تھا۔ اب وہ گٹھر سر پر رکھا بابا جی نے، اور بادشاہ کے دربار میں لے جا کر کے وہ گٹھر ڈال دیا، اور وہاں سے کچھ دینار لے کر کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہاں اور تقریباً 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کچھ ہفتے گزرے تھے کہ اچانک سے بابا جی کا نا انتقال ہو گیا۔ بابا جی ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو 1 یا 2 دن کے بعد نہیں بلکہ تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد بابا جی اپنی بیوی کے خواب میں آئے۔ ہاں اپنی بیوی کے خواب میں آئے اور بیوی سے گفتگو کرنے لگے۔ باتوں کے درمیان بابا جی نے اپنی بیوی سے جب باتیں شروع کی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، آپ کے حالات کیا ہیں؟ آپ کس طرح قبر میں وقت گزارتے ہیں؟ کیا حالات آپ کے ساتھ ہوئے؟ کس طرح سے معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ تو بابا جی نے کہا کہ اے میری بیوی، مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ میرے حالات کیسے ہیں، کس طرح سے میں نے قبر میں، حشر میں اپنے وقت کو گزارا ہے۔ کہا جی اگر بتا دیں گے تو بہتر ہوگا، ہم کو بھی آپ کے حال معلوم پڑ جائیں گے۔ تو کہا جب مجھ سے پوچھ ہی رہی ہے تو میرا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دینا، اور اسی طرح سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ ایک دن جو میں روٹیاں کھا کر کے گھر سے نکلا تھا بادشاہ کی لکڑیاں لینے کے لیے، اور بادشاہ کا وہ باغ تھا جہاں سے میں نے لکڑیاں جمع کی تھیں، لیکن جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے دانت میں روٹی کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا۔ ہاں وہ روٹی کا ٹکڑا جو میں نے صاف کیا تھا نا، وہ بادشاہ کی لکڑیوں میں سے تنکا توڑا تھا۔ اب وہ لکڑیاں بادشاہ کے باغ کی تھیں، اور میں نے نہ بادشاہ سے جا کر کے اجازت لی اور نہ میں نے آتے وقت اجازت لی، یعنی بغیر بادشاہ کی اجازت میں نے اس تنکے کو توڑ کر کے اپنے دانت کو صاف کیا تھا۔ اے میری بیوی، آج تک میں اسی تنکے کا حساب اللہ کو دے رہا ہوں،
اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتا وہ تنکا تو نے کس سے پوچھ کر کے توڑا تھا۔ تو اس واقعے کا جو حل ہے، اس واقعے کا جو سنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر اجازت صرف ایک تنکا توڑ لے تو کئی سال تک اللہ اس سے حساب لیتا ہے۔ اب جو لوگ لاکھ روپے کسی کے ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر جاتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کا گھٹالہ کر دیتے ہیں، مسجد کا پیسہ کھا جاتے ہیں، کسی غریب یتیم بیوہ عورت کے پیسے کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ذرا سوچیں کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کریم کو کس طرح سے حساب و کتاب دیں گے۔ اسی طرح میں اس لیے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویڈیو کے مادھیم سے، کہ کبھی بھی کسی غریب کو نہ ستائیں، کسی غریب کا پیسہ نہ چھینیں، کسی غریب کے پیسے کو نہ ہڑپیں، ورنہ کل قیامت کے دن بہت رونا آئے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اگر اس طرح کے واقعات آپ کو پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل ابو ذر بلالی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔